صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق اسلامک اکیڈمی اور ورلڈ ریسرچ سینٹر کی طرف سے قصص الانبیاء کی حضرت ہود علیہ السلام کا چیپٹر کلوز ہوا۔ آج جو چیپٹر شروع ہوگا وہ حضرت صالح علیہ السلام اور نشست نمبر 27۔ تمام نشستیں تقریباً ورلڈ ریسرچ سینٹر پر اپلوڈ ہیں۔ تذکرہ حضرت صالح علیہ السلام خلاصہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے مشہور پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ آپ علیہ السلام حضرت ہود کی وفات سے 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام طبعاً بڑے بردبار تھے، اپنی رہائش کے لیے چھوٹا سا مکان تک نہ بنوایا۔ جس جگہ خدا کی عبادت کرتے وہیں اٹھتے بیٹھتے اور وہیں سو جاتے۔ قوم سمود مدینے سے شمال کی طرف مقام حجاز میں رہتی تھی۔ حجاز و شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے یہ سب اس قوم کا مقام سکونت تھا۔ یہ قوم بڑی مالدار تھی، جس کی وجہ سے عیش و عشرت میں پڑ کر خدا فراموش ہو گئی تھی۔ پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر اس میں بڑے بڑے محل تعمیر کرائے، ان میں وہ رہتی اور دور دور سے سنگ یعنی جو سنگ مرمر ہوتا ہے تراش کر بلا کر ان کو محلات تعمیر کراتی اور ساری دولت ان کی مزدوری میں صرف کرتی رہتی، اور دولت کے نشے میں ایسی مدہوش ہوئی کہ سنگ تراشوں سے پتھروں کے بت بنوائے۔ جو مزدور ہوتے تھے سنگ تراش جو پتھروں کو تراشتے تھے ان کو بھی لاتے، وہ آ کے ان کے محلات بناتے، ان سے سنگ مرمر کے بت بنوا لیے اور ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ عمریں بھی بڑی طویل ہوتی تھی، اتنی طویل کہ ایک جو اپنی رہائش کے لیے جو مکان بنواتا تھا قوم سمود کا بندہ، وہ اس کی زندگی میں کھنڈر بن جاتا تھا۔ اب اس سے ایک مثال میرے کو یاد آ گئی۔ میرے نانا اللہ جل نصیب کرے، انہوں نے سن کوئی 50 میں یا غالباً اس سن 60 میں ایک گھر بنوایا، اور وہ گھر ایک مستری نے بنایا، بابو مستری اس کا نام تھا۔ وہ گھر بن گیا، سب نانی والے اس میں رہے، نانی کے بچے ہوئے، 2 بیٹیاں ہوئی، 6 بیٹے ہوئے، چلتے رہے، آگے دور چلتا رہا۔ تقریباً کوئی 50 سال بعد یا تقریباً کوئی 47 سال بعد تقریباً لگ بھگ، تو وہی بابو مستری واپس آیا۔ تو نانا نے کہا یار بابو گھر پرانا ہو گیا، اس کو توڑنا ہے، تو ابھی نیا بنانا ہے، نیا نقشہ تیار کیا۔ تو نانا میرے کو کہہ رہا ہے جنید جانتا ہے یہ گھر بنایا بھی اس بابو مستری نے تھا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی ہی حیاتی میں گھر بنانا نصیب ہو اور اپنی ہی حیاتی میں اسے توڑ کر واپس بنانا، اور کھنڈر بننے کے بعد۔ مگر یہ قومیں جو سمود گزری ان کی عمر بڑی طویل تھی، اگر ان کا کوئی بندہ گھر بھی بنا دیتا تو کتنے 100 سال تھی۔ تو چند سال کی بات تھی جو میں نے ذکر کی، اس میں بھی میرے نانا کی عمر جوانی سے بڑھاپا ہو گیا، مگر یہ تو ان کی تو جوانی اور گزرتی اور کھنڈرات دیکھ لیتے یہ پورے۔ اس قوم نے بھی اللہ کے نبی اور اپنے محسن حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی تہذیب کی اور ان سے حد تک بڑی کہ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کر دیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں نبوت میں سچے ہو تو سامنے والے پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ، ہم ایمان لے آئیں گے۔ وہی مطالبہ کہ آپ یہ کر کے دکھا دو، آپ یہ کر کے دکھا دو، ہم مان لیں گے۔ جو پچھلے ہم نے نبیوں کے حوالے سے پڑھا وہی انہوں نے بھی کیا، اس قوم نے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے بطور معجزہ پہاڑ کی چٹان سے حاملہ اونٹنی پیدا فرما دی۔ یہ اونٹنی بڑے ڈیل ڈول کی تھی، جسے جنگل میں چرتی اس کو دیکھ کر دوسرے جانور ڈر کر دور بھاگ جاتے۔ یہ قوم اتنا عجیب معجزہ دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے اونٹنی کی دشمن بن گئی اور اس کو ہلاک کر دیا۔
اور اس کو ہلاک کر دیا، اور حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب لانے کا مطالبہ کر دیا۔ اب وہ اونٹنی جہاں بھی جنگل میں جاتی تو سارے جانور ڈر کے بھاگ جاتے۔ یہ قوم کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو جی ہم نے ایک مطالبہ کیا ہے، بدلے میں حضرت صالح علیہ السلام نے معجزہ اللہ کے حکم سے دکھا دیا، تو ہمیں تو ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کا ایک نبی ہمارے درمیان آ گیا، ہمیں کو اس کی ماننی چاہیے، مگر انہوں نے ماننے کی بجائے مخالفت شروع کر دی اور اونٹنی کو ہی مار ڈالا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا چلو جی اب عذاب لا کے دکھاؤ، منگوا کے دکھاؤ اپنے اللہ سے عذاب۔ حضرت صالح علیہ السلام بحکم خداوند جواب دیا، اچھا تم 3 دن اپنے گھروں میں آرام کر لو، پھر دیکھو غیب سے تم پر کیسا عذاب آتا ہے۔ تو صالح نے کہا کہ تمہاری یہی منشا ہے، یہی خوشی ہے تو ٹھیک ہے، جاؤ اپنے گھروں میں آرام کر لو 3 دن، پھر دیکھو اللہ کا کیسا عذاب آتا ہے۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ یہ منصوبے بنانے والے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے خود ہی حرف غلط کی طرح مٹ گئے، جیسے کہ غلط حروف لکھ دیا جاتا ہے مٹ جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کے منصوبوں سے پہلے ہی انہیں تباہ کر دیا۔ سورہ نمل میں اللہ نے یہی کیا نا کہ انہوں نے مکر کیا، یعنی تدبیر کی، پلاننگ کی، ہم نے پلاننگ کی اور ہم بہتر پلاننگ کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ ہیں، ہم تو بہتر پلاننگ کرنے والے ہیں۔ اس قوم کی تباہ شدہ بستیوں کے نشانات آج بھی نظر آتے ہیں، جو اپنے دیکھنے والوں کو پکار کر دعوت عبرت دے رہے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ان کے محلات آج بھی نشانات موجود ہیں۔ وہ پھر آگے نشستیں چلیں گی تو میں انشاءاللہ ویڈیوز اور فوٹوز بھیج دوں گا، اور ویڈیو آج میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، یاد دلا دینا مریم مجھے۔ قرآن میں ہے، اور سمود کے واقعے میں عبرت کی نشانی ہے جو ان سے کہا گیا تم لوگ جو چند دن تک فائدہ اٹھا لو۔ پھر دوسری جگہ ارشاد ہوا، سو ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، جو رب کا حکم تھا ان پر اس سے الگ ہو گئے، سرکشی کی، پھر ان کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہولناک کڑک نے آ پکڑا، پھر وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہم سے بدلہ ہی لے سکے، پھر تو وہ بے جان ہو گئے، بے جان پتلے بن کے گر گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی تقریباً 20 مقام پر ان کی قوم کا بھی ذکر آیا ہے۔ سورہ اعراف میں بھی ہے، ہود میں، حج میں، شرع میں، قصص میں اور صفات میں، مومن میں، توبہ میں، ابراہیم میں، فرقان میں، نمل میں، عنکبوت میں، سوات میں، حامیم سجدہ میں، قاف میں، نجم میں، حقہ میں، سورہ زیارات میں، قمر میں، شمس میں، بہت ساری جگہ پہ حضرت کا ذکر آیا ہے۔ مشہور حافظ حدیث حضرت امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے کہ صالح بن عبید بن آصف بن مشہ بن عبید بن صادر بن سمود بن، یہی نسب نامہ بیان کیا ہے۔ قوم سمود اور ان کی بستیاں، سمود کی آبادیاں حجر میں تھی، حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے وہ ان کا مقام سکونیت تھا۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اب بھی موجود ہیں نشانیوں کے طور پہ، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو گوگل پہ بھی سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے، موجود ہے، اور لوگ جاتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں کہ وہ بستیاں ہیں ہزاروں سال سے، جو لاکھوں سال سے، جو آج تک ان کے نشانات موجود ہیں۔ بعض مصریوں نے پوری تحقیق کی ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی تھی، جس میں متعدد کمرے تھے، اور اس حویلی کے ساتھ بڑا حوض تھا، اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا۔ اس قوم کو اللہ نے یہ ہنر دیا تھا کہ یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے محل بنا دیتے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے محل بنا دیتے تھے۔ سمود اس قوم کے اپنا
سمود اس قوم کون آیا؟ سمود اس قوم کے جدامجد تھے جن کا نسب کچھ اس طرح سے ہے کہ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نو، سمود کی اولاد قوم عاد کے ہلاک ہونے کے بعد عرب میں پھیل گئی تھی۔ یہ تمہارا سوال تھا جو اس دن سمود اور عاد کا کیا تعلق تھا، بس سمجھنا پڑوسی تھے، یہ آسان سے تعلق تھا، انہی کی نسلوں میں سے کوئی چل رہے ہوں گے آگے چل کے، پھر وہ سمود بنے بعد میں۔ ہلاک ہونے کے بعد عرب میں پھیل گئی اور ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا جو شیر حجاز سے ملا ہوا تھا۔ اس کا نام وادی قرا تھا جو اچھا وادی قرا کا یاد دلا دینا، میں اس کا وہ بھیج دوں گا PDF۔ قرا تھا جو شام کے قریب تھا، ان کا نام حجر تھا۔ ان دونوں کے درمیان 1700 بستیاں چھوٹی بڑی تھی۔ ان بستیوں میں مضبوط عمارتیں بنائی گئی تھی، کھیتی کے کام کرتے تھے، کنویں تیراب کھودتے تھے۔ ان زمینوں میں پتھر کے سبب پانی کم تھا، پتھریلی زمین تھی، اس لیے کنویں تیلاب وغیرہ دشواری سے کھودے جاتے تھے۔ اکثر مال باغات لگانے اور مکان تراشنے میں خرچ ہوتا تھا۔ عمارتیں اپنا متشیش تراشتے تھے۔ آخر میں ہوتے ہوتے پتھروں کے عجیب و غریب صورتیں تراشنے لگے، پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بت پرستی ان میں پھیل گئی، حتیٰ کہ اللہ تعالی سے بالکل غافل ہو گئے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا کہ جاؤ اور انہیں سمجھاؤ، یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے، اور تم سے پہلے آدم کے بعد جو نسلیں چلی، حضرت نوح، حضرت شیز، ادریس، نوح، دیکھ لو تم نے ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ہود، بعد میں یہ بھی بت پرستی پہ لگے۔ ان کی قوموں کے بہت سارے لوگ جن کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا، کہا کہ دیکھ لو اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ وہ اشر کیا جائے گا جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، اور تم بھی عبرت کا مقام بن جاؤ گے لوگوں کے لیے، مگر یہ مانے نہیں، تو اللہ نے پھر ان کو بڑا زبردست ایک عذاب دکھایا۔ وہ پھر آگے انشاءاللہ عذاب قوم سمود میں تذکرہ ہو جائے گا اس کا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا حلیہ مبارک، آپ علیہ السلام کی شکل و صورت، حسب و نسب کے اعتبار سے اپنی قوم میں سب سے اعلیٰ تھے۔ لڑکپن سے ہی نیک بختی اور صلاحیتوں کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ پھر رسالت کا مرتبہ عنایت فرما کر پروردگار جل جلالہ نے وحی نازل فرمائی، جیسا کہ پروردگار عالم نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا، کہا اس نے اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی کو صالح کو نبی بنا کر بھیجا، بھائی ہود کی طرف سے۔ اور قوم عاد ایک طریقے کی ان کی پڑوسی بھائی تھی، ان کی شجرے تھے، آگے ہی نسل تھی، 100 سال میں تو حضرت صالح پیدا ہو گئے، حضرت صالح علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور وہ چلا پورا ان کا ایک شجرہ تھا، نسب تھا، کہ جو مانا نہ مانا تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی واقعہ ہوا، ایسا ہی معاملہ ہوا سارا کا سارا۔ بس آج کی نشست انشاءاللہ یہیں ختم کرتے ہیں، کل اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔